عورت کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب وہ 3 گناہ شوق سے کرتی ہے۔ سبق آموز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب عورت 3 گناہ کرتی ہے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ آخر وہ کون سے 3 گناہ ہیں جو عورت کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں؟ نمبر 1، شوہر کی نافرمانی کرنا۔ یاد رہے، شوہر کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر پانی پھیر دیتی ہے، قبولیت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایک انسان کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جب اس کے لیے برکت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یاد رہے، اسلام میں عورت کو شوہر کی مکمل فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر شوہر بیوی کو کسی بات سے منع کر دے تو بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا لازم ہی نہیں، فرض ہے۔ اگر نہیں مانے گی تو گناہ گار ہوگی۔ ایک صحابی کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جانے سے پہلے اس نے ضرورت کا سارا سامان اپنی بیوی کو مہیا کیا۔ جانے سے پہلے کہہ کے گیا کہ جب تک میں گھر میں واپس نہ آ جاؤں تب تک میرے بغیر تو نے گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا، کہیں بھی نہیں جانا۔ ضرورت کا کھانے پینے کا سارا سامان، تمام اشیاء بیوی کے ہاں مہیا کر کے گھر سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد اس عورت کو پتہ چلا کہ اس کا باپ بیمار ہو گیا ہے۔ اب اسے باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے باپ کے پاس جانا ہے۔ اب اس صحابیہ عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پیغام بھجوایا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ بیمار ہے، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ میرا شوہر سفر کے ارادے سے گیا ہوا ہے اور میرے شوہر نے کہا تھا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تو نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا، میری نافرمانی نہیں کرنی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میرا باپ بیمار ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، بس ایسا کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بیوی شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے باپ کی عیادت کے لیے نہ گئی۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ باپ فوت ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی، اب میں کیا کروں؟ باہر جاتی ہوں تو شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے، دوسرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور ان سے آخری ملاقات نہ ہو سکی، لیکن آخری دیدار تو ضروری ہے۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پیغام بھجوایا۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ انتقال کر چکا ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے والد کا چہرہ دیکھنے کے لیے جاؤں، آخری بار دیدار کے لیے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تمہارا شوہر جو کہہ کے گیا تھا کہ میرے بغیر تو نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، شوہر کی فرما برداری کرو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر میں رہی۔ باپ بیمار ہوا، یہ نہیں گئی۔ باپ فوت ہو گیا، یہ عورت نہیں گئی۔ باپ کے مر جانے پر بھی شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ کچھ دن بعد شوہر بھی واپس آ گیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کروانے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، مبارک ہو تجھے جو تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی ہے کہ تیرے شوہر نے کہا تھا کہ تو نے گھر کے اندر ہی رہنا ہے، گھر کی 4 دیواری میں رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا۔ جو تو نے شوہر کی فرما برداری کی ہے، تیرے شوہر کی فرما برداری کے صدقے اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی بخشش کر دی ہے۔ شوہر کی فرما برداری کا مقام یہ ہے کہ باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا۔ جو عورتیں شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ کے غضب کا نشانہ بنتی ہیں۔ عورت کی بربادی کا دوسرا گناہ، جب وہ اپنے شوہر کے سامنے اس کی ماں کے خلاف ایسے ایسے جملے بولتی ہے، ایسی ایسی باتیں کرتی ہے جو بیٹے کو ماں سے دور کر دیتے ہیں، ان کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا کرتی ہے۔ یہ جملے بیوی کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا گزر ایک قبرستان سے ہوا۔ آپ نے دیکھا ایک عورت ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھی زاروں قطار رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کے قریب آئے، پوچھا، عورت تو کون ہے اور کس کی قبر پہ بیٹھ کر رو رہی ہے؟ عورت نے کہا، یہ قبر میری بیٹی کی قبر ہے، میری بیٹی نوجوان تھی، 1 سال اس کی شادی کو نہیں ہوا تھا کہ موت کی گرفت میں آ کر قبر کی اندھیری کوٹھری میں جا سوئی ہے۔ میرا کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، میرے رشتہ دار نہیں ہیں، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، میں ایک ہی تھی اور اس کے بعد ایک میری بیٹی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو بھی سنبھال لیا۔
اب میں رو رو کے موت مانگ رہی ہوں، یا اللہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے ساتھ سلا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اگر تیری بیٹی زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل آئے اور تو اپنی بیٹی کے حال سے آگاہ بھی ہو جائے تو پھر کیا تو صبر کر لے گی اور پھر تو واپس گھر چلی جائے گی؟ اس عورت نے کہا، حضرت 6 سال کا عرصہ گزر گیا، بیٹی کی قبر پہ بیٹھ کے روتے روتے اگر میری بیٹی مجھے اپنے حال سے آگاہ کر دیتی ہے تو میں صبر کر جاؤں گی، واپس اپنے گھر میں چلی جاؤں گی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد قبر کے سرحانے آئے، آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار آواز دی، عورت قبر سے باہر نہیں نکلی۔ دوسری بار آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ۔ دوسری بار بھی یہ لڑکی باہر نہیں نکلی۔ تیسری بار آپ علیہ السلام نے آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ، ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر کے تو قبر میں کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب تیسری بار آواز دی، اے فلاں عورت، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر قبر سے باہر نکل آ اور ہمیں اپنے حال سے آگاہ کر، ایک دم قبر پھٹی، اپنے جسم سے اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے ایک لڑکی باہر نکلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس لڑکی کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا کہ اے عورت، تو میری پہلی آواز سے قبر سے باہر کیوں نہ نکلی؟ اتنی دیر سے قبر سے باہر کیوں نہیں نکلی ہے؟ اس لڑکی نے کہا کہ حضرت، جب آپ علیہ السلام نے مجھے پہلی بار آواز دی تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میری قبر کے اندر بھیجا۔ فرشتہ آسمان سے زمین پر اترا، پھر میری قبر میں آیا۔ اس فرشتے نے میری ٹوٹی پھوٹی ہڈیوں کو ایک دوسرے سے جوڑا، میرے اعضاء کو جوڑا۔ جب آپ علیہ السلام نے دوسری بار آواز دی تو اس فرشتے نے میرے اندر روح پھونکی۔ جب میرے اندر روح ڈالی گئی تو میرے کانوں نے سننا شروع کیا۔ جب آپ علیہ السلام نے تیسری بار آواز دی، ایک دم میں ڈر گئی، سہم گئی، دہشت کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے، اس سوچ کی بنیاد پر کہ کہیں یہ قیامت کی آواز تو نہیں ہے، کہیں یہ سور پھونکنے کی آواز تو نہیں ہے۔ اے حضرت، قیامت کا نام سن کر دہشت کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ عورت اپنی روتی ہوئی ماں سے مخاطب ہوئی کہ تو 6 سال سے قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ روتے روتے جس ماں کی آنکھیں نابینا ہونے والی تھیں، اس ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، ماں، تو نے دوسری بار مجھے موت کی شدت سہنے پر مجبور کیا۔ ماں نے کہا، بیٹی، مجھے اتنا بتا دیں کہ قبر کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا تھا، بس اس ایک گناہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ ماں نے کہا، بیٹی، کون سا گناہ؟ بیٹی نے کہا، جب میری شادی ہوئی تو میں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو ماں سے جدا کر دوں۔ میں نے غیبت کرنا شروع کی۔ غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے میں نے اپنے شوہر کے دل میں ماں کے لیے نفرت کو پیدا کر دیا۔ میرا شوہر میری باتوں میں آ کر ماں سے دور ہو بیٹھا۔ اس کی ماں روتی تھی، مجھے بد دعائیں دیتی تھی۔ میں اس کی ماں کی جھولی خالی کر دی، اس کے بیٹے کو اس سے جدا کر دیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اسی گناہ نے میری قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم چاہتی ہو کہ آخرت کا سفر آسان ہو رہے تو قبر کی منزل آسان رہے تو خدا را کسی بھی بیٹے کو اس کی ماں سے جدا مت کرنا، ماں کے لیے بیٹے کے دل میں نفرت پیدا نہ کرنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 گناہ ایسے ہیں جو عورت کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، عورت کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ پہلا گناہ شوہر کی ناشکری، دوسرا گناہ غیبت کے ذریعے ایک بیٹے کو ماں سے جدا کر دینا، تیسرا گناہ شوہر کی نافرمانی کرنا۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان میں جاتے تو خون کے آنسو رویا کرتے تھے، اتنا روتے آپ بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن کسی نے پوچھا، حضرت، آپ جب موت کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو نہیں روتے، لیکن جب قبرستان میں آتے ہیں
اس وقت زار و قطار کیوں روتے ہیں؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جب میں قبرستان جاتا ہوں تو مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، اے عثمان، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس لیے جب بھی قبر میں جانا تو قبر کے لیے کچھ اکٹھا کر کے جانا۔ قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روشنی لے کے جانا۔ قبر میں کیڑے مکوڑے ہیں، حفاظتی اقدامات لے کے جانا۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل